وہ پیسے منگتے ہیں پچھوں سوٹ نہ لیا دین بھائی سان سوٹ لائے کے دے بھائی عید دا موقع ہے اساں کے پاونا بس اساں یہ سوٹ لائے تے دتے تے ہن پریشان ہاں میں بھائی وہ سوٹ لایا ہاں کہ انہاں نے پیسے واپس کراں کی کراں کہ نہ کراں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذیشان البانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں جنگ کی تحصیل 18 ہزاری کا علاقہ یونین کوسٹل اچ گل امام کا علاقہ ہے بلو چپڑ۔ یہاں پر ایک انوکھی چوری کی واردات ہوتی ہے۔ یہاں کے رہائشی ہیں اکبر علی، جو کہ کپڑے سلائی کر کے اور اس کے ساتھ موٹر سائیکلوں کو پینچر لگا کر اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے اس دور میں جو ہے یہ چوری کی واردات ہوتی ہے، اور یہاں پر عید کا سیزن ہے اور عید کے سیزن میں ان کے کپڑے کچھ سلائی ہوئے پڑے تھے اور کچھ سلائی ہونے والے تھے۔ تمام کے تمام کپڑے جو ہیں وہ چوری ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے ان کی کچھ اور سامان پڑا تھا وہ بھی چوری ہوا۔ پیٹرول جو ہے وہ بیچ کر 1 لیٹر سے تقریباً 3 سے 4 روپے کما کر اپنے رزق میں جو ہے حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکبر اپنی دکان میں موجود ہیں، لیکن اس مہنگائی کے اس دور میں بے بس اور پریشان ہے کہ یہ غریب کے لیے یہ چوری کی واردات یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اکبر جو ہے اس وقت بے بس ہے اور بے بس کی تصویر بنا ہوا ہے کہ عید کا سیزن اور اوپر سے گاہک جو ہیں وہ بھی سر پھاڑنے پہ آ چکے ہیں۔ اکبر سے بات کرتے ہیں کہ یہ چوری کی واردات کیسے ہوئی اور کتنی مالیت کا سامان تھا، اور اس وقت یہاں کی جو پولیس ہے ان کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر رہی ہے۔ اس وقت سیاسی گہما گہمی بھی اپنے عروج پہ ہے، سیاسی ان کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر رہی ہیں، آئیے اکبر سے جانتے ہیں۔ پر یہ بتائیے کہ آپ کی چوری ہوئی ہے، یقیناً بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ آپ یقیناً ٹیلر ماسٹر ہیں، 400 سے 500 کماتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ موٹر سائیکلوں کو پینچر بھی لگاتے ہیں، تو یہ چوری کی واردات ہوئی کیسے؟ بس یار شام نو بند کر کے گیا دکان، صبح آیا تھا کوئی چیز ہی نہیں دکان دے وچ، کوئی سمجھ نہیں آندی یار، تالا توڑیا نہیں دے وچوں ہر شے آئے۔ آپ کس وقت آئے اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تقریباً میں 7 بجے آیا تو یا میں موٹر سائیکل روکیا ہے نا تو میں تالا ڈٹھا تو تالا تلے پہ آتے بوا انہیں ٹوٹا ہوا بوا انہیں دتا کھلا، جلے میں تالا اندر نظر ماری تو سوٹ مکمل کوئی نہیں۔ کتنے سوٹ تھے؟ تقریباً 12 سے 13 سوٹ۔ ہاں 12 سے 13 سوٹ تھے، تقریباً ان کی مالیت 25-30 ہزار ہوگی اتنی تقریباً ہی ہے، گھٹ ٹو گھٹ ہی ہے تو 2500 کا سوٹ ہے، 600-700 سے 700 سلائی لائے رہے ہیں تو اتنی تو لازمی بن دی۔ کتنے سوٹ سلائی ہو چکے تھے اور کتنے سوٹ سلائی ہونے سے ادھے سیتے ہوئے آتے ادھے ان سیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون کون سا سامان چوری ہوا ہے؟ اور سامان اتنے پکھا پہ آ، یعنی کہ استری پہ آئی، پٹرول آ 15-16 لیٹر وہی آ، وہ سارے لے کے۔ یہ بتاؤ کہ آپ دن کا کتنا کما لیتے تھے؟ 400 تو 500 ہی ہو جو کہیں نوار کو 600 بن 700 اس تو نہیں بھائی۔ ایک سوٹ مسے استری ڈوئی ہے، یعنی کہ بجلی والی نہیں، ہاتھ والی، وہ تو موٹر شوٹر کوئی نہیں لگی، موٹر ہوئے تو بات زیادہ سوٹ سی بن، ایک سوٹ سیب دا کچھ 100 ایڈو بن گیا، کہلے بن گیا، کہلے پینچر والے آ گئے، کہلے نہ آئے تو 2-3 لیٹر پٹرول وے گیا بھائی، چلو بیٹھا ہوا، چلو مسافر دے کام آ گیا تھے آپ نے، چلو بچے دی روزی بن۔ اکبر یہ بتائیے گا، آپ تو یہاں پر کپڑے سلائی کرتے ہیں اور ساتھ پینچر بھی لگاتے ہیں، تو یقیناً یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے حالات کیسے تھے، تو اب کتنی مشکلات ہیں؟ بڑی مشکلات ہے یار، وہ پیسے منگتے ہیں پچھوں سوٹ نہ لیا دین بھائی سان سوٹ لائے کے دے بھائی عید دا موقع ہے اساں کے پاونا بس یہ سوٹ لائے تے دتے تو ہن پریشان ہاں میں بھائی، وہ سوٹ لایا ہاں کہ انہاں نے پیسے واپس کراں کی کراں کہ نہ کراں، میری سوچ چ نہیں آندی۔ پٹرول ہے تو پٹرول 15-16 لیٹر آ وہی چار گئے، میں 400-500 مول چ کماتے وینا تو میں تو اتنا پریشان، میری سوچ چ گل نہیں آ رہی میں کی کراں تو کی نہیں۔ ناظرین، جو شخص دن کا 400 سے 500 کماتا ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں وہ گھر کیا لے کے جاتا ہے اور بچوں کا پیٹ کیسے پا سکتا ہے، یہ اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ اکبر، یقیناً آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اور غریب کا درد غریب ہی رکھ سکتا ہے، تو اب آپ اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو علاقے کے سیاستدان ہیں انہوں نے بھی کوئی آپ کی مدد کی ہے؟ کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے کیا انہوں نے کہ بھائی درخواست دے تھانے بیا، کوئی مدد نہیں کی، کوئی گل نہیں کی۔ ان صبح ہی آکے ویس چیئرمین اس آکے بھائی تو آئیں درخواست دے۔ نہیں تو آپ تھانے میں درخواست دینے کیوں نہیں گئے؟
भाई इतनी मालियात ही नहीं, घट तो घट 1000-1500 तो खर्चा होना ही है, मेरे को इतने है नहीं, मैं कितों दरखास्त देवा के करा। मतलब कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप थाने में जाकर दरखास्त दें? नहीं, पैसे इतने नहीं, हर बंदा ये गल करेंदा मैं कि यार मेरे को इतने पैसे नहीं, तो मैं किवें दरखास्त देवा के करा के ना करा। पुलिस कभी नहीं आई यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया यार, पता नहीं, उन्होंने पता कोई नहीं, या वैसे नहीं आए कोई नहीं। सोशल मीडिया पे तो आपके ये चोरी की खबर जो है काफ़ी गर्दिश कर रही है, और यकीनन हम भी लंबा सफ़र करके हमें पता चला जब आपकी चोरी हुई है तो हम दूर दराज का सफ़र करके आ गए हैं, तो थाने की जो एरिया की पुलिस है यहाँ पर, उनको नहीं पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई है? नहीं, कोई नहीं पता चला, या वैसे नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया, तो इतने तो नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि यकीनन आप जो रोज़ी रोटी कमाते हैं या फिर जो आपके इस वक्त हालात हैं, इसका अंदाज़ा तो हम भी लगा सकते हैं कि आपके हालात कैसे हैं, तो आला हुकाम को क्या मुतालबा करना चाहेंगे? तो आला हुकाम को ये मुतालबा है कि मेरी इमदाद की जाए, कि कोई हो सके तो, नहीं तो हम के मुतालबा कर सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी अकबर जो कि इस वक्त परेशानी के आलम है, इनका तमाम तो जो असासा था वो यही था, और इनका जो कुल असासा था और जिससे ये रोज़ी रोटी कमा रहे थे, अपने बच्चों का पेट पा रहे थे, वो यही था कि ये कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पा रहे थे। अब कपड़े जो हैं वो सारे के सारे चोरी हो चुके हैं, और इनके साथ जो है ये पैंचर का काम भी करते हैं, लेकिन इस वक्त इनके हालात यही हैं कि तमाम के तमाम कपड़े चोरी हो चुके हैं, इनका तमाम तर सामान जो है वो चोरी हो चुका है, और इस वक्त कस्टमर जो हैं वो भी इनके सर हैं कि हमें कपड़े वापस दिए जाएं, लेकिन अब ये इस हालत में है कि ना तो ये कपड़े दे सकता है और ना ही ये निये ले सकता है। तो इनका कहना है कि हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि मेरी मदद की जाए ताकि मैं अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमा सकूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।